اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 52 سے 55 تک۔ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ ثم پھر عفونا معاف کیا ہم نے عنکم تمہیں، من بعد ذلک بعد اس کے، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ثم عفونا، اگر ہم عفونا کا روٹ ورڈ دیکھیں تو عین فے واو عفون، جس کے معنی درگزر کرنا، معاف کرنا، تو اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی صفت کا اظہار اپنی ان بندوں سے کر رہا ہے جنہوں نے کبیرہ گناہ کیا تھا، کہ ہم نے تمہارے اس گناہ کو معاف کیا، ہم نے تم سے درگزر کیا۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آیت میں مقصد بھی بتایا کہ درگزر کرنے کا مقصد کیا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، یعنی آئندہ تم اس گناہ کا ارتکاب نہ کرو۔ تشکرون کے اگر ہم لفظی معنی دیکھیں، اس کا روٹ ورڈ دیکھیں تو شین کاف رے، شکر کرنا، نعمت ہو یا نہ ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے انسان پر کروڑوں احسان ہیں، جن کو کبھی تو انسان سمجھتا ہے، محسوس کرتا ہے، اور کبھی انسان اس سے لا علم ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کبھی آپ کا حال دریافت کیا جاتا تو آپ فرماتے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر۔ اسی طرح دعوت الشکور اس جانور کو کہا جاتا ہے جو کم چارہ ملنے کے باوجود وافر دودھ دے، بہت سا دودھ دے۔ تو انسان پر چاہے اس کی نعمتیں ہوں یا اللہ کی آزمائش ہو، ہر حال میں وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور شکر ادا کرنے کے بھی کئی طریقے ہیں، یا اس طرح بھی سمجھ لینا چاہیے کہ 3 اعضاء سے یا 3 طرح سے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ عربی کا ایک بہت پیارا مقولہ ہے، افدتکم النعماء منی ثلاثا یدی و لسانی و ضمیر المحجبہ، میری طرف سے 3 چیزیں تیری نعمت کا شکر ادا کرتی ہیں، میرے ہاتھ، میری زبان، اور سینے میں چھپا ہوا دل۔ یعنی انسان سب سے پہلے اپنے اعضاء، زبان اور دل سے اس کا اعتراف کرے، اور اعتراف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں تو ہم اللہ کے احسانوں کے قدردان ہوں، اکیلے میں، سب کے سامنے، جب بھی شکر کریں تو اس شکر کا تعلق دل سے ہو، یہ قلبی ہو، ہم دلی طور پہ اللہ کی نعمتوں پر خوش ہوں، مطمئن ہوں، شکر گزار ہوں۔ اور جب ہم دلی طور پہ شکر گزار ہوں گے تو پھر اس کا اظہار اٹھتے بیٹھتے زبان سے ہوگا، اٹھتے بیٹھتے ہمارے اعضاء سے ہوگا۔ تو زبانی شکر کیا ہے؟ الحمدللہ۔ اور اعضاء کا شکر کیا ہے؟ کہ ایسے کام، ایسی عبادتیں بجا لانا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معاف کرنے کا مقصد بتایا کہ آئندہ وہ جرم نہ ہو جو تم نے پہلے کیا، اور یہ کبیرہ گناہ تھا۔ جب قومیں طویل عرصے تک غلامی میں مبتلا رہتی ہیں تو عجیب قسم کی عادات ان میں پختہ ہو جاتی ہیں۔ ایسے معاشروں میں خرابیاں تو بہت جلد ہی پیدا ہوتی ہیں، لیکن معاملات کی اصلاح کا عمل بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی حال بنی اسرائیل کا بھی تھا، کیونکہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو انہیں موقع مل گیا اور انہوں نے شرک کا ارتکاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والوں میں سے تھے۔ اسی طرح سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں فرمایا إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے، شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ جب فرعون سے تمہیں نجات ملی تو تم اللہ کا شکر بجا لاتے اور امید کرتے کہ موسیٰ علیہ السلام کتاب شریعت لے کر آئیں گے۔ اسی طرح تم اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے اور اطاعت اور انتظار کی کیفیت میں اللہ کے سامنے جھک جاتے، لیکن تم نے ایسا کرنے کے بجائے نافرمانی کی انتہا کرتے ہوئے بچھڑے کی پوجا شروع کی اور شرک کر لیا۔ یہاں پہلے مجمل باتیں کی گئی ہیں، جبکہ اگلی آیات میں مزید اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا فرعون سے نجات پانے کے بعد تم نے اتنے بڑے کفر اور شرک کا ارتکاب کیا، لیکن ثم عفونا عنکم من بعد ذلک،
پھر بھی اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور یہ معافی کیسے ملے گی؟ آیات میں آگے اس کا بیان ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَإِذْ اور وہ وقت یاد کرو جب آتَيْنَا ہم نے دی موسیٰ الکتابہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقانہ اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پالو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی وہ تورات تھی۔ والفرقان، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہ تورات تھی جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی تھی، کیونکہ زمین پر تمام وہ اعمال نمو پا رہے تھے جو باطل تھے، اور آسمان سے جو ہدایت اتر رہی تھی اس کا کام تھا، اس کا مقصد تھا کہ وہ ان باطل طاقتوں کو یا ان باطل افعال کو مٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی، اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ معجزے تھے جن کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے باطل کو یا فرعون کے باطل کو مٹایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے تمہارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ کسی قوم کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ملے تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بالکل اسی طرح جیسے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کا ملنا یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، تاکہ لوگ ہدایت پر رہیں، انہیں معلوم ہو کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا الفرقان، ہم نے فرقان بھی دیے یعنی معجزات بھی دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے تھے تو اس میں کیا تھا کہ فرعون بڑا طاقتور اور ظالم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ طاقت دی کہ انہوں نے اس سب سے بڑے طاقتور اور ظالم سے مقابلہ کیا۔ جس طرح ایران کے بادشاہوں کا نام کسریٰ اور روم کے بادشاہوں کا نام قیصر ہے، اسی طرح مصر کے جتنے بادشاہ ہوتے سب کو فرعون کہا جاتا تھا۔ بعض کتابوں میں فرعون جسے غرق کیا گیا تھا اس کا نام رامسیس آیا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، سورہ یونس آیت نمبر 92۔ ہم تیری لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ تجھے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بنا دیا جائے۔ اس وقت مصر کے عجائب خانے میں جس فرعون کی لاش پڑی ہے کہا جاتا ہے یہ وہی رامسیس ہے۔ البتہ اس حوالے سے کچھ اختلاف بھی ہے۔ بعض لوگ الیوم سے استدلال کرتے ہیں کہ ایک دن کے لیے فرعون کی لاش اللہ نے باہر نکالی تاکہ اس کی پوجا کرنے والے جان لیں کہ یہ رب نہیں ہے بلکہ یہ مر چکا ہے، جبکہ دوسری طرف بعض کا کہنا ہے کہ قیامت کے دن تک جس فرعون کو نشان عبرت بنایا گیا ہے یہ اسی کی لاش ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرعون کو مکمل بے بس کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے تھے، جن میں ایک عصا کا معجزہ اور ید بیضا یعنی ہاتھ کا مکمل سفید ہو جانا شامل تھا۔ یہ معجزہ ایسا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ہاتھ بغل سے نکال کر سامنے کرتے تو یہ روشن اور چمکدار ہوتا تھا۔ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے اور بھی کئی معجزات کا ذکر ہے۔ صحرائے سینا میں پانی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پتھر پر اپنا عصا مارو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیا تو اللہ کے حکم سے وہاں چشمے جاری ہو گئے۔ اسی طرح جب فرعون کا پیچھا کرنے کا وقت آیا اور سامنے دریا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے پر اللہ کے حکم سے پانی رک گیا، تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ اسی طرح فرعون کے جادوگروں کے سامنے عصا پھینکا تو یہ بڑا سانپ بن کر سب کو اللہ کے حکم سے نگل گیا، تو یہ بھی انہی معجزات میں سے ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ الفرقان کا جب ہم لفظی معنی دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے الفارق بین الحق والباطل، جو چیز حق اور باطل کے درمیان امتیاز کر دے اسے فرقان کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام معجزہ ہے۔ قرآن مجید کا بھی ایک نام فرقان ہے کیونکہ یہ کتاب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے، حق کو واضح کرنے اور باطل کو جھوٹ ثابت کرنے والی ہے۔ آیت نمبر 54 میں فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اے میری قوم، اِنَّكُمْ بے شک تم نے ظلمتم ظلم کیا،
انفسکم اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجلہ کہ تم نے بنا لیا بچھڑے کو معبود، یہ ظلم کیا تم نے، بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ فتوبو اب توبہ کرو، الی باریکم اپنے پروردگار کی طرف، فاقتلوا انفسکم اور اپنی جانوں کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، عند باریکم تمہارے پروردگار کے نزدیک، فتاب علیکم پس وہ توبہ قبول کرے گا تمہاری، انہو بے شک وہ، ہوا التواب وہی سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کا طریقہ بتایا ہے۔ جتنے بھی گناہ ہیں ان سب کا کفارہ ہے، ان سب کو معاف کروانے کے لیے توبہ ہے، استغفار ہے، اور جس طرح ہم گناہوں کی نوعیت دیکھتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں کے لیے توبہ تلافی یا ان گناہوں کا کفارہ مقرر کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کی حد یہ ہے اور اس کی سزا اس طرح معاف ہوگی کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ اسی طرح کچھ کفارے ایسے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے کفارے میں ہمیں کچھ فائن دینا پڑتا ہے، جیسے زہار۔ اور قرآن کی اگر ہم آیت کا مطالعہ کریں تو ان الحسنات یذہبن السیئات، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اگر ان کے بعد نیکی کر لی جائے تو وہ گناہ مٹ جاتے ہیں۔ جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص تم میں سے اچھی طرح وضو کرتا ہے تو اس کے وضو سے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب وہ کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ، اور اسی طرح جب وہ ناک میں پانی ڈالتا ہے تو اس کے ناک کے گناہ، یہاں تک کہ جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ اور اس کی پلکوں تک کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اور یہ پوری تفصیل سے حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اعضاء کا نام لے کر اور ان میں گناہوں کے اثرات کا ذکر کر کے ساتھ ساتھ یہ بشارت دی کہ اس کے گناہوں سے وہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا تھا کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں نہاتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ تو صحابہ اکرام نے اس پہ عرض کیا تھا اللہ کے نبی ہم نہیں سمجھتے کہ اس پر میل کا کوئی ذرہ بھی باقی رہے۔ تو آپ نے فرمایا یہی حال انسان کے وضو کا ہے کہ جب وہ 5 نمازوں کے لیے وضو کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ پھر جو نماز یعنی چل کر وہ نماز کے لیے آتا ہے اس کا اجر لکھا جاتا ہے، اور جو وہ نماز پڑھتا ہے وہ اس کے لیے ایک زائد ہے عبادت۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گناہ انسان کے دھلتے رہتے ہیں، جب جب وہ نیکی کی طرف قدم اٹھاتا ہے، جب جب وہ پاک صاف ہوتا ہے تو اس سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شرک کی معافی کا کیا طریقہ بتایا، یہ گناہ کیسے دور کریں، ہم اس آیت کا پس منظر دیکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگوں نے بچھڑا بنا لیا اور اس کی پوجا اور سجدے کر رہے ہیں۔ اس بات پہ انہیں شدید غصہ آیا۔ پہلے تو موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون سے شدید ناراض ہوئے، غصے کی حالت میں ان کی داڑھی اور سر پر ہاتھ رکھا اور سوال کیا بتاؤ جب قوم شرک کر رہی تھی تو تم کہاں تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا، سورہ طٰہٰ میں اس کا بیان آتا ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 94 میں، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، بھائی جان آپ میری داڑھی اور سر نہ پکڑیں، میں نے تو ان کو شرک سے باز رکھنے کی پوری کوشش کی تھی، بڑی کوشش کی تھی اور سمجھایا تھا، لیکن اس قوم کے بڑے لوگ ظالم ہیں، انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ انہیں بتاؤ کہ تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اور اس کی پوجا پاٹ کر کے بہت بڑے شرک کا ارتکاب کیا ہے، لہٰذا تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ ظاہر ہے جس قوم میں جتنی کثرت کے ساتھ شرک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا غصہ اسی قدر بڑھتا ہے، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور اللہ کو غصہ دلانے والا عمل ہے۔ قوموں پر بڑے بڑے عذاب اسی شرک کی وجہ سے آئے ہیں، بنی اسرائیل بھی اسی گناہ کے سبب سزا کے مستحق ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ سزا مقرر کی کہ تم اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کرو، لیکن تمہاری توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک تمہیں سزا نہیں ملے گی۔ اور وہ سزا کیا تھی؟
رب العالمین نے فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. سب نے اس کے معنی کیے ہیں فَاقْتُلُوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یعنی ایک دوسرے کو قتل کرو. بعض کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی جانوں کو خود قتل کرو، تو یہ بات درست نہیں. ابن عباس کی تفسیر کا مطالعہ کریں تو وہ بیان کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی اور اس کی عبادت کرنے لگ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو مجرم قرار دیا، جبکہ انہوں نے بھی اپنے اس گناہ کا اعتراف کیا اور شرک کو ظلم تسلیم کر لیا تھا. پھر وہ بیٹھ گئے. اسی طرح جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود نہیں بنایا تھا، انہیں حکم دیا کہ وہ ذبح کرنے والے آلات، چھریاں اور تلواریں پکڑ لیں اور ان لوگوں کا قتل کریں جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی. تفاسیر میں اس طرح بھی مذکور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سزا دینے کا فیصلہ کیا تو مجرم قرار دیے گئے لوگوں پر گہرا اندھیرا مسلط کر دیا. یہ اندھیرا اس قدر شدید تھا کہ کوئی کسی کو پہچانتا نہیں تھا کہ اس کے سامنے کون ہے، بیٹا ہے یا بھائی ہے یا کوئی اور رشتہ دار. اس اندھیرے میں اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے قتل شروع کیا. تاہم ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قتل کرنے سے روک دیا. اندھیرا چھٹ گیا، لیکن اس وقت تک ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ قتل ہو چکے تھے، اور تفسیر میں قتل ہونے والوں کی تعداد 70,000 بتائی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی. شرک سے بڑا کوئی جرم نہیں. اسی جرم کی سزا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یہ مقرر کی تھی. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے. بنی اسرائیل میں جب اس سزا پر عمل درآمد ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. التواب مبالغے کے معنی میں ہے، اور اس کا معنی ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. اللہ کو التواب اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ چند ایک کی نہیں بلکہ بہت سے لوگوں کو معاف فرماتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ محض ایک یا دو گناہ نہیں بلکہ سب کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. ایک شخص اگر بار بار گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور اللہ سے خالص توبہ کرتا ہے تو وہ بار بار لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. شیخ ابن اسماعیل فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توبہ میں بہت زیادہ وسعت ہے. وہ قوموں کے اعتبار سے بھی معاف فرماتا ہے اور وہ انفرادی طور پر بھی معاف فرماتا ہے. التواب کے ساتھ الرحیم اس لیے کہا گیا کہ جب اللہ کے احکامات اور اس کی حدوں پر عمل ہو اور جو سزائیں اللہ نے مقرر کی ہیں ان کا نفاذ ہو تو وہ ایسے لوگوں کو معاف فرماتا ہے اور ایسی قوموں پر رحمتیں بھی نازل کرتا ہے. ابن عمر بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 لیلۃ فی بلاد اللہ عز وجل. یہ حدیث سنن ابن ماجہ کتاب الحدود باب اقامت الحدود میں ہے. اللہ کی مقرر کردہ حدوں میں سے ایک حد جاری کرنا اللہ عز وجل کی زمین میں 40 راتوں کی بارش سے بہتر ہے. جب ملکوں میں معاشروں میں اللہ کی مقرر کردہ حدوں پر عمل اور سزاؤں کا نفاذ ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. بنی اسرائیل پر بھی چونکہ یہ سزا نافذ کی گئی اور انہیں کہا گیا تھا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو قتل کرو، انفسکم سے یہ مراد ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو، بھائی بھائی کو، بیٹا باپ کو اور باپ بیٹے کو قتل کرے. پھر جب اس سزا پر عمل درآمد ہوا تو ان کی توبہ قبول ہوئی. فرمایا انہ هو التواب الرحیم، وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. آگے بنی اسرائیل کی ایک اور ضد اور ہٹ دھرمی کا بیان ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اور جب تم نے موسیٰ سے کہا لن نؤمنا ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، لکا تجھ پر، حتیٰ یہاں تک کہ نَرَى اللَّهَ ہم دیکھ لیں اللہ کو، جاہرتاً ظاہر، ہم اللہ کو سامنے جب تک نہیں دیکھ لیں گے اے موسیٰ ہم تمہیں نہیں مانیں گے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس تمہیں بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے. اس آیت کا پس منظر دیکھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے کتاب لے کر آئے اور اپنی قوم پر واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے طور پر بلا کر میرے ساتھ کلام کیا ہے اور یہ کتاب دی ہے. تو قوم کے لوگوں نے کہا اے موسیٰ ہم آپ کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے کہ اللہ نے آپ سے کلام کیا ہے، اور نہ ہی اس کتاب کو مانتے ہیں جسے آپ لے کر آئے ہیں. ہم تو اس وقت مانیں گے جب اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے بالکل واضح دیکھیں گے.
پھر کہنے لگے جو اللہ آپ سے بات کر لیتا ہے وہ ہم سے کیوں نہیں کرتا؟ اسے چاہیے کہ وہ ہمارے سامنے آئے اور ہمارے ساتھ بھی بات کرے، تو پھر ہم اس کی باتوں پر اور کتاب پر ایمان لائیں گے۔ اب جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے یہ گستاخی کی اور اس قبیح جرم کا ارتکاب کیا، تو پھر فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اللہ تعالیٰ نے ان پر بجلی کی کڑک کا اس قدر خوفناک عذاب مسلط کیا کہ ان ظلم کرنے والوں پر موت کو مسلط کر دیا۔ فرمایا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ اس دیکھنے کا مطلب یا تو یہ ہے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے بجلی کڑکی اور یہ کیفیت جو موت کی صورت میں طاری ہوئی تم اسے دیکھ کر برداشت نہ کر سکے اور تمہاری موت واقع ہو گئی، تو تم اللہ کو کیسے دیکھ سکتے ہو؟ ایمان کی خاصیت ہے کہ ہم غیب پر ایمان لائیں۔ اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اللہ پر ایمان لائیں، فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن اس کے فرشتوں پر یقین رکھیں، ایمان لائیں۔ آسمانی کتب کو ہم نے نہیں دیکھا، ان کی حقیقت حال کیا تھی، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ وہ من جانب اللہ بالکل سچی تھی۔ انبیاء علیہ السلام کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن قرآن میں جس طرح جو صفات ان کی مذکور ہیں، آمنتو، ہم ایمان لائے ہیں۔ حشر، نشر، تقدیر، موت کے بعد کیا ہے ہمیں نہیں پتہ، ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہمارا اس پر یقین ہے، ہمارا ایمان کامل ہے، اور یہ ایمان کامل انسان کو فائدہ دے گا، اس میں اطاعت کا جذبہ بڑھے گا، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اس کے اعمال بالترتیب ہوتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔